أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. صدق الله العظيم. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات.
آج کا ہمارا سبق ہے سورہ مطففین۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 36 آیات ہیں۔ آج ہم 18 آیات کی تلاوت کریں گے، تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور اس کی آئیے تفسیر اور اس کے مخارج کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو کہ کمی ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ لیتے وقت زیادہ لیتے ہیں اور دیتے وقت تھوڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ قیامت کے دن میں اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دن سارے گناہ گار لوگ، نیک لوگ سب اکٹھے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں، یعنی فجار کہتے ہیں فجور کی جمع ہے، یہ فجار گناہ گار لوگ، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک جو گناہ گار لوگ ہوں گے نا وہ جہنم میں ہوں گے۔ سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما سجین، تمہیں نہیں پتہ سجین کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے سین جو ہے وہ سین سیٹی کے ساتھ پڑھنی ہے، جین کلکل کے ساتھ ہے گی سجین، ایسے کتاب مرقوم، یہ تنوین آئی ادھر غنہ ہونے، کتاب آگے میم مشدد آئی ہوئی ہے، را ساکن ہے، مرقوم را بھی پر پڑھیں گے، را ہمیشہ پر پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے حرف پر اگر زبر اور پیش ہو، اگر زیر ہوگی تو پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اسی طرح ویل یومئذ للمکذبین، مکذی زال نرم زال ان دونوں میں بہت فرق رکھنا ہے۔ ویل واو پڑھتے وقت منہ کو گول کرنا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ بقرہ کی آخری آیات اتری تو اس وقت ان سے صحابہ کرام سے اللہ نے یہ فرمایا تھا، یہ حکم آیا تھا کہ آپ لوگوں کے جو دل میں خیالات آتے ہیں ان تبدو و تخفوا یحاسبکم بہ اللہ۔ تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے تو دل میں وہ خیالات بھی آتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے، تو ان کے بارے میں ہم کیسے سوال جواب دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے فرمایا کہ قالوا سمعنا واطعنا، نے کہی کہ سنا ہم نے، اطاعت کی ہے ہم نے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ جب سنتے تھے تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ وہ سن کر نافرمانی کرتے تھے، تو یوں نہیں کہنا سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ان سب کو ماننا ہے۔ بعد میں اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت کا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا اور آیت باقی رہ گئی۔ بہرحال یہاں پہ قیامت کے جھٹلانے کا ذکر ہو رہا تھا، اگر کوئی ایک قیامت کے قائم ہونے کا منکر ہو جائے گا تو سمجھو کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ اگر کسی ایک نے سارے انبیاء کو مانا اور ایک نبی کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ بھی اس دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کی ساری کتابیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابیں پلس قرآن پاک، سارے انبیاء، رسول اور پیغمبر اور سارے فرشتے، ان سب پر جلیل القدر جتنے بھی فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور میکائیل ہیں، ان سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فرشتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، ان سب پر اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ اور قیامت کے دن کفار لوگ کہتے تھے نا، وہ اس بات سے قیامت کے انکار ہی کرتے تھے کہ جب ایک چیز گل سڑ جائے گی تو وہ کیسے دوبارہ قائم ہو سکتی ہے، دوبارہ کیسے اٹھ سکتی ہے۔ جب ایک انسان کی ڈیڈ باڈی جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی 15 دنوں تک، 15 سے 20 دنوں کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کیڑا اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے جو کہ اس کا گوشت کھاتا ہے اور وہ ڈیڈ باڈی کھاتا جاتا ہے اور وہ مٹی میں ملاتا جاتا ہے، یعنی دوبارہ سے مٹی، جہاں سے ہماری مٹی اٹھنی ہے وہیں ہماری قبر بھی بننی ہے۔ تو پھر ایک صرف بیک بون بچ جائے گی سوائے پیغمبروں، رسولوں اور انبیاء کے، ان کے علاوہ سب کی ڈیڈ باڈی نے ختم ہو جانا ہے اور بیک بون باقی رہ جائے گی۔ اسی بیک بون سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبر پھٹے گی اور پورے کا پورا انسان زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر ماریں گے، پھر پیدا کریں گے، پھر ماریں گے، یعنی ہم تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر مارا،
پھر پیدا کریں گے، اور پھر اس کے بعد موت تو ختم ہی ہو جانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر پیدا، ان پر بہت آسان ہے پہلی بار کی نسبت دوسری بار پیدا کرنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اس کو سوائے گناہ گار، جان بوجھ کے جو گناہ گار ہوں گے نا، زیادتی کرنے والے، وہ جھٹلاتے ہیں، اور کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جب ان پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے معتدن اثیم پہ عین کا مخرج نکالنا ہے، معتا، اب یہ معتا نہیں پڑھنا اور الف کو عین نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں عین کو الف اور الف کو عین پڑھ لیتے ہیں، تو یہ میننگ سارے کا سارا چینج ہو جائے گا۔ اگر معتدن اثیم کو پڑھ لیں گے معتدن، ایسے کریں گے معتدن عظیم، عظیم سا کی جگہ سین پڑھ لیں گے تو وہ میننگ بدل جائے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان لوگوں پر کہانیاں پڑھی کتاب پڑھی جاتی ہے، ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ کلا بل ران، یہ سکتہ ہے، سکتہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی سانس بھی اسی طرح قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہے، تو یہ سکتہ لازمی کرنا ہوتا ہے۔ کلا بل رانا، ایسے کلا بل رانا، سانس بھی نہیں توڑنا اور ملا کر بھی پڑھنا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، ایسے یوں کا ملا کر پڑھنا ہے۔ باقی ان سب کو اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کو، قیامت کے منکروں کو اور ناپ تول میں کبھی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تخسروا المیزان، کہ اپنے ناپ میں کمی بیشی نہ کیا کرو، یعنی کمی نہیں کرنی، دیتے وقت زیادہ لیا کرو اور لیتے وقت کم لیا کرو، یہ اصول ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے دیتے وقت زیادہ دینا ہے اور لیتے وقت تھوڑا لینا ہے، تاکہ کل کو قیامت کے دن ناپ تول میں کمی کی بنا پر ہمیں کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرا یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔